صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ الکریم و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سازی کا جو پروگرام بیان فرمایا ہے، یہاں سورہ الحمد میں اسی پروگرام کو خلاصے کی شکل میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، وہ خود کرے یا اس کا ماحول اس کے ساتھ مدد کرے، اور وہ ہے کہ اس نظریے کے بارے میں آگاہی اور اس پر یقین حاصل کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، تاکہ اس کی میں جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ دوسرے مرحلے میں اس شناخت کی بدولت انسان کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے اس کو تربیت کے مراحل سے گزارا جائے، تاکہ وہ اس کا عملی زندگی کا جو دستور ہے، طریقہ کار ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو جائے، جسے حضرت نے بیان فرمایا کہ المومن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، اور اس کے بعد اس کو یونی ڈائریکشنل کر دیا جائے، اس کے پاس باقی سب چیزیں جو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس صرف ایک آرزو باقی رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہے، اور باقی تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں سب پیچھے چلی جائیں، اور باقی ان تمام چیزوں کو ان میں انوالو ہو، اسی دنیا میں رہے، مگر ان کو وسیلے کے طور پہ اختیار کرے۔ یہ اگر پورا ایکسرسائز مکمل ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ چیز ہے ہماری جو بحث ہے، وہ یعنی جو کچھ میں نے اس سے پہلے عرض کیا اس سے مراد یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی کچھ ہے، یہ اس سے کہ جتنا ہم اس میں سے سمجھ سکے ہیں، یا ایک احتمال ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہے۔ باقی قرآن کریم ایک کا جو ایک انوار الہیہ کا ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ملتا، تو اس لیے یعنی جیسے جیسے عقل انسان ارتقا پا رہی ہے اور انسان کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں غوطہ لگاتا ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں سے اس اچھے قیمتی موتی نکالتا ہے اس چیز کو۔ ہماری بحث جو ہے وہ ان پہلے مرحلے سے گزر کے پھر دوسرے مرحلے سے ہم گزرے، اور اب یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو یعنی قرآن کریم جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے وہ صراط ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے امام حسین علیہ السلام اور ایک ہے حسینیت صراط ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے مراد ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دستور عمل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دستور عمل، جو ان کا صراط ان کا جو ہے اس کی طرف، یعنی وہ ہمارا مطلوب ہے، آرزو ہے کہ ہم اس کو عملی زندگی میں اختیار کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو دو راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے، ایک راستہ جو ہے صراط جو ہے وہ ہے صاحبان انعام کا، اور ایک صراط ان کے غیر کا ہے، اور انسان دونوں چیزیں کہتا ہے کہ پروردگار ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور جو ان کے غیر ہیں جس کے 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، مغضوب اور ضال کا، کہ ان سے دور رہنے کی توفیق دے، تاکہ دونوں معیار شناختوں، تاکہ انسان جو ہے حضرت کے ارشاد کے مطابق معیار حق کو شناخت کرے، تاکہ اس کو عملی زندگی میں پھر اس کو اختیار کرے۔ پھر اس کی روشنی میں معیار کی شناخت کے بعد آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو 2018 اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اس معیار کی روشنی میں اہل حق کو پہچانیں، خود اپنا محاسبہ کریں، میرا شمار کس میں ہوتا ہے،
اور پھر تیسرے مرحلے میں اہل حق کا ساتھ دیں، کیونکہ حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی۔ اور اسی طرح سے یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس پہ یہ کوئی تصوراتی کہانی نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے یعنی معیار بھی شناخت کرنا ہے، اس کی روشنی میں یعنی شناخت کرنی خود اپنے بارے میں، اپنے گرد و پیش میں کہ کون اہل حق ہیں، پھر تیسرے مرحلے میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ معیار باطل کی شناخت کرنی ہے، پھر اس میں اس معیار کی روشنی میں اپنے کردار کا محاسبہ کرنا اور اپنے گرد و پیش کا، اور پھر تیسرے مرحلے میں جا کے اہل باطل کے خلاف وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس چیز کے لیے عملی زندگی کے جو حکم آئے ہیں ان پر عمل کرنا جا کے۔ تو یہاں پر آج کی جو ہماری بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ صاحبان انعام کا ہے اور الٹیمیٹلی، اور ان کے جو پیروکاران ہیں ان کا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ کہاں جائیں گے؟ جو سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قد افلح المومنون، فلاح و کامیابی کیا ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اور وہ دوسرا گروہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کہ یہ اہل خسارہ ہیں اور ان کا انجام کار جو ہے وہ جہنم۔ آج اس کی وضاحت کے لیے مغضوب کون لوگ ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہے، ضال کون لوگ ہیں جو اہل جہنم میں جائیں گے۔ تو سورہ مبارکہ مدثر، اس کا کیا ریفرنس ہے برادر؟ جی یہ سورہ مبارکہ نمبر 74 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکالمہ نقل کیا ہے، جس میں مکالمہ نقل کیا ہے۔ یہ روایات میں چیز آئی ہے کہ آپ میری بات سنیں، اسے چھوڑ دیں آپ اس چیز کو۔ روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ جس وقت فیصلہ ہو جائے گا، اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اہل جنت جو ہیں وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے اور اہل جہنم جو ہیں وہ اہل جنت کو دیکھیں گے۔ یہ چیز جو ہے، یہ جو صلاحیت دی جائے گی، اہل جنت کے جو شکر ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ اچھا، کیونکہ ہر جنتی کو دکھایا جائے گا، بتایا بھی جائے گا اور دکھایا بھی جائے گا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے، جنت کا مقام تو اسے سمجھ آ گیا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو جہنم میں یہ تمہارا مقام تھا۔ اسی طرح سے ہر جہنمی کو دکھایا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرتے تو جنت میں تمہیں یہ مقام ملتا، یہ جو کچھ بھی کیا ہے تم نے اپنی مرضی سے اب کیا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکالمہ جو اس وقت ہوگا، اہل جنت جو ہیں وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے، کیونکہ جہنم میں کون جائے گا؟ مغضوب اور ضال، یہ لوگ جو ہیں جو ظالمین ہیں اور توبہ کیے بغیر دنیا سے اٹھ گئے، زندگی میں نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، وہ اہل جنت جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار شناخت کروانے کے لیے اس چیز کو نقل فرمایا، بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیہ سورہ مبارکہ نمبر 74 ہے اور آیہ مبارکہ نمبر جو ہے وہ 38 سے شروع ہوتی ہے یہ بحث۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس بما کسبت رہینہ۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے رد عمل سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں وہ لوگ جو ہیں وہ غلط انجام سے بچ جائیں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فی جنات، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری رضا کی جنتوں میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، وہ جو مجرمیں جن کے اوپر جرم ثابت ہو چکا، ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں، اور اب ان جرائم کے نتیجے میں ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے،
یہ جو اہل جنت ہیں یہ ان سے سوال کریں گے۔ اب یہاں پر یہ اس کنورسیشن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معیار کو شناخت کروائے گا کہ اس عمل کے منزل میں مغضوب اور ضال کا اہل جہنم کا کردار کیا تھا، کس وجہ سے وہ لوگ وہاں گئے۔ اور میرے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھو بھی ہوشیار رہنا، اگر آپ نے یہ کردار عملی زندگی میں اختیار کیا تو ہم آپ کو اسی جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ اصل میسج جو ہے وہ یہ چیز ہے، اس کے اندر جو پوشید ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ کوئی انسان بھی اپنے اعمال کے یعنی ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرہ برابر بھی عمل خیر انجام دے گا ہم اس کا نتیجہ اس کے سامنے لائیں گے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ برابر بھی عمل شر انجام دے گا اس کا منفی رد عمل اس پر ضرور آئے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان ولا یمکن الفرار من حکومت، انسان اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتا۔ الا اصحاب الیمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برے انجام سے کون لوگ بچیں گے؟ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فی جنات، وہ ہماری رضا کی جنتوں میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہوگی۔ اس قسم کا سسٹم جو ہے کنورسیشن کا، یعنی کمیونیکیشن سسٹم وہاں پہ اویلیبل ہوگا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ لوگ جب اللہ کی رضا کی جنتوں میں ہوں گے اور مجرمین سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا کرتے تھے تم، کیوں جہنم میں ڈال دیے گئے؟ یعنی وہ کون سا کردار تھا، وہ کون سا طرز عمل تھا جو تم نے عملی میدان میں امتحان کے منزل میں اختیار کیا، جس کے نتیجے میں آج اس جہنم میں آ گئے ہو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو، وہ لوگ جو مغضوب اور ضال ہیں، کیونکہ قد افلح المومنون میں وہ لوگ جن کے پاس یہ کردار ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم واماناتہم راعون علی صلواتہم یحافظون۔ ان کے لیے تو بتا دیا کہ اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری رضا کی جنتوں کے وارث ہیں، یہ لوگ صاحبان انعام ہیں اور ان کے پیروکاران ہیں۔ یہ جس نظریے پر ایمان لائے یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس پر یہ لوگ سچے اترے، پورے اترے، اور انہوں نے عملی زندگی میں یہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، بھائی کیوں جہنم میں گئے؟ وہ کون سا طرز عمل تھا جو تم نے اختیار کیا جس کی وجہ سے آج انجام کار تم مجرم قرار پائے ہو، جہنم میں ڈال دیے گئے؟ پہلی چیز کہ قالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جواب دیں گے، ہم ان کو اختیار بھی اجازت دیں گے کہ وہ جواب دیں۔ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین۔ ادھر پہلی شرط ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ ادھر وہ لوگ جو اہل فلاح ہیں، صاحبان انعام کا جو پیروکاران ہیں یا خود صاحبان انعام، ان کا کردار کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور ادھر پہلی چیز کیا ہے؟ قالو، وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں بار بار نصیحت کی جاتی تھی، ہم سے بار بار کہا جاتا تھا، لیکن ہم نے نماز گزاروں کے ساتھ ان کی صف میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایک اس کے اندر بڑے گہرے مطالب ہیں، لیکن ادھر فی الحال جانا مطلوب نہیں۔ لم نکو من المصلین، نماز ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے، کیونکہ میں نے اس سورہ مومنون کے بحث میں عرض کیا تھا کہ یہ جو پوری عمارت ہے، آپ اسے سمجھیں کہ یہ 7 منزلہ عمارت ہے، جس میں پہلا مرحلہ ہے، بنیاد کیا ہے؟ افلح الایمان، پھر صلاۃ الخاشعین، پھر عن اللغو معرضون للزکوٰۃ الی آخر، جو علی صلوات، یہ ایک باقاعدہ بلڈنگ ہے، لیکن اس کی جو بیس لائن ہے، اس کی جو وہ کیا چیز ہے؟
کہ جس پر یہ نماز ہے، یہ اگر یہ درمیان سے نکال دی جائے، اوپر کی پوری بلڈنگ خود بخود گر جاتی ہے۔ اس کے لیے جیسے ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر یعنی اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس بنیاد موجود ہے تو پھر اس کے اوپر پہلی منزل تعمیر ہونی چاہیے اس چیز کے لیے۔ وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہمارے ساتھ بدبختی یہ تھی کہ ہمیں لوگوں نے سمجھایا بھی لیکن ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، اور ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز گزاروں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ ہمارا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا، آزاد لوگ تھے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ ہے مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے، یعنی ہم نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ سے نعمتیں دی، ہم نے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے سوچتے تھے، کبھی ہم نے کسی کے کام آنے کی کوشش نہیں کی۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو اہل تقوی ہیں عملی زندگی میں ان کا دستور کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلے ومما رزقناہم، وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے کسی کمال کا نتیجہ ہے، یہ ذہانت، یہ مال، یہ شہرت، یہ اقتدار، یا دنیا کی جو نعمتیں، یا جو خود اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک نعمت ہے، ان نظام ولایت کی معرفت ایک نعمت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، یہ ہمارے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ یعنی اللہ کی مہربانی، اس کے دی ہوئی یہ نعمت ہے۔ وہ اس نعمت کو اپنے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ بھی نہیں سمجھتے، اور پھر اس کو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال نہیں کرتے، ينفقون، اس کو اللہ کے راستے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جب لوگ ان سے آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے تو بڑا کمال کی ہے، آپ یہ تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ سے تعریف نہیں حاصل کرنا چاہتے، لوجہ اللہ، ہم یہ کام فقط اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی اس کے بارے میں کبھی ارادہ نہیں کیا کہ آپ سے کسی شکریہ کے طلبگار ہوں یا کسی بدلے کے طلبگار، ہم اس قسم کی کوئی چیز نہیں چاہتے۔ یہاں پر کردار اس کے 180 ڈگری الٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی آدمی کے ساتھ کام آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں اپنے برادران کو شریک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے اقتدار دیا، جرنیل بنا دیا، سیکٹری بنا دیا، وزیر بنا دیا، لیکن اس سے صرف اختیار کو استعمال کیا اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، اپنی اولاد کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے۔ جو تمام فقراء، مساکین، ضرورت مند موجود تھے، مگر ہم نے کبھی ان کے بارے میں ان سے کہا چلو بھی اور کسی جگہ جاؤ، اس چیز کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے ساری سمجھائی ہے اس چیز کے لیے۔ ہم کبھی کسی مسکین، کبھی کسی ضرورت مند کے کام آنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ تیسری چیز، یہ اب پریکٹیکل بیہیویئرز ہیں جس سے کہ مغضوب اور ضال کا معیار سمجھایا جا رہا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نے کبھی بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیہودہ گفتگو کرنے والے بیٹھ کے جناب فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ یا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لہو و لعب، یعنی حرام کاری کی، بے غیرتی کی باتیں، اس قسم کے میسج کنوے کرنا، اس قسم کے میسج کنسیو کرنا، وَعَلَى حَذَرٍ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی آدمی کے ساتھ جا کے بیٹھوں، تو پھر آج کے دور میں سب سے بڑا جو یعنی صحبت کا عنوان ہے وہ اسمارٹ فون ہے۔ یعنی اگر آپ آج کل کے صورتحال کا جائزہ لے لیں اس چیز کے لیے، تو یعنی آپ حیران ہوں گے
کہ یہ جو اسمارٹ فون کے ذریعے سے وائی فائی کا جو مرض ہے یہ کسی بھی اور مرض سے زیادہ خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے، کسی بھی باقی جتنے بھی جسمانی امراض ہیں ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہے یہ۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لہو و لعب، فلمیں، ڈرامے، بیہودہ گفتگو، یہ اس کے ساتھ ہماری دلچسپی تھی، اور ہم اس قسم کے لوگوں کی صحبت کو پسند کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بیہودہ لہو و لعب کی گفتگو، سیکس کے بارے میں، مال حرام کیسے کمانے ان کے بارے میں باتیں کرتے، اس محفل کے اندر اس صحبت میں زندگی گزاری ہم نے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا و سزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جھٹلانے سے مراد دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں بھی کہ جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان آؤٹ رائٹ نظریے کا انکار کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں نے آپ کو ابتدائی آیات میں بتایا اس چیز کے لیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے جب نظریہ پیش کیا جاتا ہے اس نظریے کا انکار کر دیتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ایک دن آئے گا، موت آئے گی، حساب و کتاب، کہتے ہیں اس قسم ھذا اساطیر الاولین، ایسے قصے کہانیاں لوگوں نے بنائے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایک یہ ہے روز جزا و سزا کو جھٹلانا، اکاؤنٹیبلٹی کا انکار کرنا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جھٹلانے والے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ روز آخرت کا زبان سے کہتے کہ ہے، لیکن وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کا اس نظریے پر کوئی یقین نہیں۔ اور ان کے لیے جس عذاب علیم کا ذکر کیا گیا ہے آگے جا کے سورہ بقرہ میں، ان کے بارے میں بصراحت کہا کہ یہ عذاب علیم ہماری پسند نہیں ہے، بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اس نظریے پر اعتقاد ہے، اکاؤنٹیبلٹی پر، ڈے آف ججمنٹ پر، جھوٹ بولتے ہیں اس مسئلے میں ان کا، یہ دوسرے جھٹلانے والے لوگ ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں بمقابلہ ان کے جو کھل کے انکار کرتے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا و سزا کے کو جھٹلایا کرتے تھے، حتیٰ آتانا الیقین، ہم اسی روش پر زندگی بسر کرتے رہے، ہم نے کبھی یعنی ضمیر کی آواز کو نہیں سنا، اور اسی راستے پر یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اسی پر مطمئن تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی کامیابی کا راستہ، اس پر چل رہے تھے، حتیٰ کہ اسی راستے پر چلتے ہوئے ہمیں موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو چیز بیان فرمائی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہم نے یہ لوگ جو ہیں اسی حالت میں مر گئے اور آج انجام کار جہنم پہنچے۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، یہ بھی چیز جو ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت الکرسی میں عرض کیا نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قرآن کریم ایک نظریہ دیتا باقاعدہ شفاعت کا، ایک پورا عملی زندگی کا ایک ماڈیول بیان کرتا ہے انسانی زندگی کے سفر کا، جسے مغفرت کہا جاتا ہے۔ مغفرت کے اندر ایک سب ماڈیول ہے جسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ جو ہم نے کام شفاعت کا مسئلہ ہے، وہ چیز جو ہے وہ یعنی اگر سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی اگر اسی حالت میں انسان کو موت آ گئی تو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ مثال، نوح نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، نوح نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سفارش کو قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے اہل سے ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، یعنی تیرے پروردگار کا نافرمان، لیس من اہلک، اگرچہ جسمانی طور پر یہ تیرے صلب سے پیدا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو تیرے اہل سے خارج کر دیا ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ ایک اصول ہے اب یہ۔ وہ ایک آدمی چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے کہ میں آپ کی ولایت جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ امام نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا آپ میری جنت کی ضمانت لیں۔ اب یہی بحث ہے، وہ کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے۔ پھر امام نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں
ٹیکس وصول کرتا ہوں، بنی امیہ کا یہ دور حکومت تھا، ان کی حکومت میں میں ٹیکس وصول کرنے والا کارندہ ہوں۔ امام نے فرمایا کہ میں ضرور جنت کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جس جنت میں تم جانا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ان جنتوں کا خالق ہے، اس نے مال حرام کھانے والوں پر ان جنتوں کو حرام قرار دے دیا ہوا ہے۔ ایک شرط ہے میری، اور وہ یہ ہے کہ آج تک جتنا مال حرام کمایا واپس کرو، آئندہ نہ مال حرام نہ کمانے کا عہد کرو، تو پھر میں تمہاری ضمانت لے سکتا ہوں۔ فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی پھر ان کے کوئی کام نہیں آئے گی۔ ولو ہم یہ کریں کہ اگر ہم مال حرام کھاتے ہیں، کسی شکل میں بھی مال حرام کھاتے ہیں، اس کے بھی تفصیل سمجھائیں، گھر پہ 100 فٹ اونچا علم لگائیں اور ہر محرم میں 1000 دیگ کھانے کے لوگوں کو کھلائیں، لیکن مال حرام سے اجتناب نہ کریں، یہ چیز یہ سن لیجیے، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش اس کے کوئی کام نہیں آئے گی اس چیز کے لیے۔ کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقابل پر ایک نظام قائم کیا ہوا کوئی، کہ ہم بے شک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں لیکن حضرت علی اکبر کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جلوس عزاداری میں یا ان دیگر مراسم میں ہم کھانا کھلا دیں، تو اس کے نتیجے میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے یہ ایک بالکل غلط نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگر کوئی انسان جو ہے اس کا شمار ظالمین میں ہوتا ہے، اور جس کردار کا ذکر کیا گیا وہ اس زندگی میں عمل کی منزل میں، امتحان کی منزل میں اس کردار پر چلتا رہا، اور اس نے اسی حالت آتان الیقین، اسی حالت میں اسے موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کسی سفارش کرنے والے کی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی۔ یہ میرے عزیزان وہ کردار ہے جو معیار، میں نے پہلے جو معیار عرض کیا تھا ایک آپ کی خدمت میں صاحبان انعام کا، جو کہاں سے نکالا تھا ہم نے، یہ سورہ مدثر میں ہے، وہ تھا سورہ انبیاء میں۔ اس میں وہ 3 چیزوں پر مشتمل وہ چیز تھی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ ان یسارعون فی الخیرات، نیکی کے امور میں عجلت کرنے والے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہیں، وہ دوڑتے ہیں اس کام کے لیے، یسارعون فی الخیرات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یدعوننا رغبا و رہبا، ہر حالت میں امن کا زمانہ ہو یا خوف کا زمانہ ہو، اللہ کی رحمت پر امید اور اس کی قدرت کا یقین ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ اپنی تدبیر پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے پروردگارہ اسے قبول فرما، پروردگارہ اسے نتیجہ خیز کر دے، پروردگارہ اسے میرے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دے دے۔ ہر نماز یاد رکھیے گا اچھی چیز نہیں ہوتی، بعض نمازیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، ہر آنے والا مال اچھی چیز نہیں ہوا کرتی، وہ بہت سارے مال ہیں جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، عہدے اچھے نہیں ہوا کرتے، ہر وہ چیز جو اچھی ہے، ہر وہ نعمت جو توفیق شکر کے ساتھ آئے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہر وہ نعمت جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق شکر انسان کو نہ دے، اس نعمت کے ہونے سے نہ ہونا 1000 درجے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ معیار شناخت کروا دیے گئے ہیں عزیزان۔ اب آگے جو مسئلہ ہے اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو وجود عطا کیا، نور عقل عطا کیا، ارادہ دیا، سلامتی دے دی، اور آپ کی عقل کی رہنمائی کے لیے انتظام کر دیا، دونوں راستے آپ کے سامنے کھولے، شاکرن بھی کھول دیے، اس کا معیار بھی سمجھا دیا، کفورا بھی کھول دیا، اس کا معیار بھی سمجھا دیا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ شاکرن کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر نعمت کے راستے پہ چلیں گے ہم آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو مزید عطا کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر آپ نے
نفس کی خواہشات کی پیروی کا راستہ اختیار کیا، ان عذابی لشدید۔ کل اس کی آخری بحث ہے اس چیز کی، اور جس میں ہم چند ایک اور وہاں پر بھی معیار بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مبارکہ واقعہ سے کچھ چیز لیں گے اور بس پھر یہ ہماری سورہ الحمد کی بحث جو ہے اس کو یعنی مکمل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، سورہ مبارکہ الحمد کے مطالب میں ہم بات کر رہے تھے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سازی کا جو پروگرام بیان فرمایا ہے، یہاں سورہ الحمد میں اسی پروگرام کو خلاصے کی شکل میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ پروگرام 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جانا چاہیے، وہ خود کرے یا اس کا ماحول اس کے ساتھ مدد کرے، اور وہ ہے کہ اس نظریے کے بارے میں آگاہی اور اس پر یقین حاصل کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، تاکہ اس کی میں جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ دوسرے مرحلے میں اس شناخت کی بدولت انسان کا جو پریکٹیکل بیہیویئر ہے اس کو تربیت کے مراحل سے گزارا جائے، تاکہ وہ اس کا عملی زندگی کا جو دستور ہے، طریقہ کار ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو جائے، جسے حضرت نے بیان فرمایا کہ المومن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ، اور اس کے بعد اس کو یونی ڈائریکشنل کر دیا جائے، اس کے پاس باقی سب چیزیں جو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس صرف ایک آرزو باقی رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہے، اور باقی تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں سب پیچھے چلی جائیں، اور باقی ان تمام چیزوں کو ان میں انوالو ہو، اسی دنیا میں رہے، مگر ان کو وسیلے کے طور پہ اختیار کریں۔ یہ اگر پورا ایکسرسائز مکمل ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ چیز ہے ہماری جو بحث ہے، وہ یعنی جو کچھ میں نے اس سے پہلے عرض کیا اس سے مراد یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی کچھ ہے، یہ اس سے کہ جتنا ہم اس میں سے سمجھ سکے ہیں، یا ایک احتمال ہے کہ یہ چیز اس طرح سے ہے۔ باقی قرآن کریم کا جو ایک انوار الہیہ کا ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ملتا، تو اس لیے یعنی جیسے جیسے عقل انسان ارتقا پا رہی ہے اور انسان کی معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے
انسان جو ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں غوطہ لگاتا ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں سے اس اچھے قیمتی موتی نکالتا ہے اس چیز کو۔ ہماری بحث جو ہے وہ ان پہلے مرحلے سے گزر کے پھر دوسرے مرحلے سے ہم گزرے، اور اب یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو یعنی قرآن کریم جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہے وہ صراط ہے، یاد رکھیے گا۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہے امام حسین علیہ السلام اور ایک ہے حسینیت۔ حسینیت صراط ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے مراد ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دستور عمل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دستور عمل جو ان کا صراط ان کا جو ہے اس کی طرف، یعنی وہ ہمارا مطلوب ہے، آرزو ہے کہ ہم اس کو عملی زندگی میں اختیار کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو دو راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے۔ ایک راستہ جو ہے صراط جو ہے وہ ہے صاحبان انعام کا، اور ایک صراط ان کے غیر کا ہے۔ اور انسان دونوں چیزیں کہتا ہے کہ پروردگار ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، اور جو ان کے غیر ہیں جس کے دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، مغضوب اور ضال کا، کہ ان سے دور رہنے کی توفیق دے تاکہ دونوں معیار شناختوں، تاکہ انسان جو ہے حضرت کے ارشاد کے مطابق معیار حق کو شناخت کرے، تاکہ اس کو عملی زندگی میں پھر اس کو اختیار کرے۔ پھر اس کی روشنی میں معیار کی شناخت کے بعد آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو 2018 اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اس معیار کی روشنی میں اہل حق کو پہچانیں، خود اپنا محاسبہ کریں، میرا شمار کس میں ہوتا ہے، اور پھر تیسرے مرحلے میں اہل حق کا ساتھ دیں، کیونکہ حکم ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی۔ اور اسی طرح سے یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس پہ یہ کوئی تصوراتی کہانی نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے یعنی معیار بھی شناخت کرنا ہے، اس کی روشنی میں یعنی شناخت کرنی خود اپنے بارے میں، اپنے گرد و پیش میں کہ کون اہل حق ہیں، پھر تیسرے مرحلے میں ان کا ساتھ دینا ہے۔ معیار باطل کی شناخت کرنی ہے، پھر اس میں اس معیار کی روشنی میں اپنے کردار کا محاسبہ کرنا اور اپنے گرد و پیش کا، اور پھر تیسرے مرحلے میں جا کے اہل باطل کے خلاف وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس چیز کے لیے عملی زندگی کے جو حکم آئے ہیں ان پر عمل کرنا جا کے۔ تو یہاں پر آج کی جو ہماری بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ صاحبان انعام کا ہے، اور الٹیمیٹلی اور ان کے جو پیروکاران ہیں ان کا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ کہاں جائیں گے؟ جو سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قد افلح المومنون، فلاح و کامیابی کیا ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اور وہ دوسرا گروہ جو ہے اس کے بارے میں کیا کہ یہ اہل خسارہ ہیں، اور ان کا انجام کار جو ہے وہ جہنم۔ آج اس کی وضاحت کے لیے مغضوب کون لوگ ہیں، ان کا بیہیویئر کیا ہے، ضال کون لوگ ہیں جو اہل جہنم میں جائیں گے۔ تو سورہ مبارکہ مدثر، اس کا کیا ریفرنس ہے برادر؟ جی یہ سورہ مبارکہ نمبر 74 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکالمہ نقل کیا ہے، جس میں مکالمہ نقل کیا ہے۔ یہ روایات میں چیز آئی ہے کہ آپ میری بات سنیں، اسے چھوڑ دیں آپ اس چیز کو۔ روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ جس وقت فیصلہ ہو جائے گا، اہل جنت جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو اہل جنت جو ہیں وہ اہل جہنم کو دیکھیں گے، اور اہل جہنم جو ہیں وہ اہل جنت کو دیکھیں گے۔ یہ چیز جو ہے، یہ جو صلاحیت دی جائے گی، اہل جنت کے جو شکر ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ اچھا، کیونکہ ہر جنتی کو دکھایا جائے گا، بتایا بھی جائے گا اور دکھایا بھی جائے گا
کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے، جنت کا مقام تو اسے سمجھ آ گیا، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو جہنم میں یہ تمہارا مقام تھا۔ اسی طرح سے ہر جہنمی کو دکھایا جائے گا کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری کرتے تو جنت میں تمہیں یہ مقام ملتا، یہ جو کچھ بھی کیا ہے تم نے اپنی مرضی سے اب کیا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکالمہ جو اس وقت ہوگا، اہل جنت جو ہیں وہ اہل جہنم سے پوچھیں گے، کیونکہ جہنم میں کون جائے گا؟ مغضوب اور ضال، یہ لوگ جو ہیں جو ظالمین ہیں اور توبہ کیے بغیر دنیا سے اٹھ گئے، زندگی میں نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، وہ اہل جنت جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار شناخت کروانے کے لیے اس چیز کو نقل فرمایا، بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آیہ سورہ مبارکہ نمبر 74 ہے اور آیہ مبارکہ نمبر جو ہے وہ 38 سے شروع ہوتی ہے یہ بحث۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس بما کسبت رہینہ۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے رد عمل سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں وہ لوگ جو ہیں وہ غلط انجام سے بچ جائیں گے جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فی جنات، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری رضا کی جنتوں میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، وہ جو مجرمیں جن کے اوپر جرم ثابت ہو چکا، ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں، اور اب ان جرائم کے نتیجے میں ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، یہ جو اہل جنت ہیں یہ ان سے سوال کریں گے۔ اب یہاں پر یہ اس کنورسیشن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معیار کو شناخت کروائے گا کہ اس عمل کے منزل میں مغضوب اور ضال کا اہل جہنم کا کردار کیا تھا، کس وجہ سے وہ لوگ وہاں گئے۔ اور میرے اور آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ دیکھو بھی ہوشیار رہنا، اگر آپ نے یہ کردار عملی زندگی میں اختیار کیا تو ہم آپ کو اسی جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ اصل میسج جو ہے وہ یہ چیز ہے اس کے اندر جو پوشید ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی ہے، کوئی انسان بھی اپنے اعمال کے یعنی ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرہ برابر بھی عمل خیر انجام دے گا ہم اس کا نتیجہ اس کے سامنے لائیں گے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ برابر بھی عمل شر انجام دے گا اس کا منفی رد عمل اس پر ضرور آئے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان ولا یمکن الفرار من حکومت، انسان اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا سکتا۔ الا اصحاب الیمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برے انجام سے کون لوگ بچیں گے؟ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فی جنات، وہ ہماری رضا کی جنتوں میں ہوں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرمین سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہوگی۔ اس قسم کا سسٹم جو ہے کنورسیشن کا، یعنی کمیونیکیشن سسٹم وہاں پہ اویلیبل ہوگا۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ لوگ جب اللہ کی رضا کی جنتوں میں ہوں گے اور مجرمین سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ ما سلککم فی سقر، بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا کرتے تھے تم، کیوں جہنم میں ڈال دیے گئے؟ یعنی وہ کون سا کردار تھا، وہ کون سا طرز عمل تھا جو تم نے عملی میدان میں امتحان کے منزل میں اختیار کیا، جس کے نتیجے میں آج اس جہنم میں آ گئے ہو۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو، وہ لوگ جو مغضوب اور ضال ہیں، کیونکہ قد افلح المومنون میں وہ لوگ جن کے پاس یہ کردار ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون لفروجہم حافظون لعہدہم واماناتہم راعون علی صلواتہم یحافظون، ان کے لیے تو بتا دیا کہ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری رضا کی جنتوں کے وارث ہیں، یہ لوگ صاحبان انعام ہیں اور ان کے پیروکاران ہیں۔ یہ جس نظریے پر ایمان لائے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، اس پر یہ لوگ
سچے اترے، پورے اترے، اور انہوں نے عملی زندگی میں یہ کردار ادا کیا انہوں نے۔ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، بھائی کیوں جہنم میں گئے؟ وہ کون سا طرز عمل تھا جو تم نے اختیار کیا جس کی وجہ سے آج انجام کار تم مجرم قرار پائے ہو، جہنم میں ڈال دیے گئے؟ پہلی چیز کہ قالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جواب دیں گے، ہم ان کو اختیار بھی اجازت دیں گے کہ وہ جواب دیں۔ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین۔ ادھر پہلی شرط ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ ادھر وہ لوگ جو اہل فلاح ہیں، صاحبان انعام کا جو پیروکاران ہیں یا خود صاحبان انعام، ان کا کردار کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اور ادھر پہلی چیز کیا ہے؟ قالو، وہ کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہمیں بار بار نصیحت کی جاتی تھی، ہم سے بار بار کہا جاتا تھا، لیکن ہم نے نماز گزاروں کے ساتھ ان کی صف میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ یہ ایک اس کے اندر بڑے گہرے مطالب ہیں، لیکن ادھر فی الحال جانا مطلوب نہیں۔ لم نکو من المصلین، نماز ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت تفصیل طلب موضوع ہے، کیونکہ میں نے اس سورہ مومنون کے بحث میں عرض کیا تھا کہ یہ جو پوری عمارت ہے، آپ اسے سمجھیں کہ یہ 7 منزلہ عمارت ہے، جس میں پہلا مرحلہ ہے، بنیاد کیا ہے؟ افلح الایمان، پھر صلاۃ الخاشعین، پھر ان اللغو معرضون للزکاۃ الی آخر، جو علی صلوات، یہ ایک باقاعدہ بلڈنگ ہے، لیکن اس کی جو بیس لائن ہے، اس کی جو وہ کیا چیز ہے کہ جس پر یہ نماز ہے۔ اگر یہ درمیان سے نکال دی جائے، اوپر کی پوری بلڈنگ خود بخود گر جاتی ہے۔ اس کے لیے جیسے ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر یعنی اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس بنیاد موجود ہے، تو پھر اس کے اوپر پہلی منزل تعمیر ہونی چاہیے اس چیز کے لیے۔ وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہمارے ساتھ بدبختی یہ تھی کہ ہمیں لوگوں نے سمجھایا بھی، لیکن ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، اور ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز گزاروں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ ہمارا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا، آزاد لوگ تھے ہمارا اللہ تعالیٰ سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہ ہے مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے، یعنی ہم نے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ سے نعمتیں دی، ہم نے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے سوچتے تھے، کبھی ہم نے کسی کے کام آنے کی کوشش نہیں کی۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو اہل تقوی ہیں، عملی زندگی میں ان کا دستور کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سب سے پہلے ومما رزقناہم، وہ ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے کسی کمال کا نتیجہ ہے، یہ ذہانت، یہ مال، یہ شہرت، یہ اقتدار، یا دنیا کی جو نعمتیں، یا جو خود اللہ تعالیٰ کی معرفت ایک نعمت ہے، ان نظام ولایت کی معرفت ایک نعمت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ ان کا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، یہ ہمارے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں، اللہ کی مہربانی، اس کے دی ہوئی یہ نعمت ہے۔ وہ اس نعمت کو اپنے کسی ذاتی کمال کا نتیجہ بھی نہیں سمجھتے، اور پھر اس کو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ذاتی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال نہیں کرتے، ينفقون، اس کو اللہ کے راستے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور جب لوگ ان سے آ کے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے تو بڑا کمال کیا ہے، آپ یہ تو وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے آپ پر کوئی احسان نہیں کیا، آپ سے تعریف نہیں حاصل کرنا چاہتے، لوجہ اللہ، ہم یہ کام فقط اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکور، ہم آپ سے کسی
ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، کبھی اس کے بارے میں کبھی ارادہ نہیں کیا کہ آپ سے کسی شکریہ کے طلبگار ہوں یا کسی بدلے کے طلبگار، ہم اس قسم کی کوئی چیز نہیں چاہتے۔ یہاں پر کردار اس کے 180 ڈگری الٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی آدمی کے ساتھ کام آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں اپنے برادران کو شریک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے اقتدار دیا، جرنیل بنا دیا، سیکٹری بنا دیا، وزیر بنا دیا، لیکن اس سے صرف اختیار کو استعمال کیا اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، اپنی اولاد کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے۔ جو تمام فقراء مساکین ضرورت مند موجود تھے، مگر ہم نے کبھی ان کے بارے میں ان سے کہا چلو بھی اور کسی جگہ جاؤ۔ اس چیز کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے ساری سمجھائی ہے اس چیز کے لیے۔ ہم کبھی کسی مسکین، کبھی کسی ضرورت مند کے کام آنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ تیسری چیز، یہ اب پریکٹیکل بیہیویئرز ہیں جس سے کہ مغضوب اور ضال کا معیار سمجھایا جا رہا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم نے کبھی بھی اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بیہودہ گفتگو کرنے والے بیٹھ کے جناب فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ یا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے لہو لعب، یعنی حرام کاری کی، بے غیرتی کی باتیں، اس قسم کے میسج کنوے کرنا، اس قسم کے میسج کنسیو کرنا، وَعَلَى حَذَرٍ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ضروری نہیں ہے کہ میں کسی آدمی کے ساتھ جا کے بیٹھوں، تو پھر آج کے دور میں سب سے بڑا جو یعنی صحبت کا عنوان ہے وہ اسمارٹ فون ہے۔ یعنی اگر آپ آج کل کے صورتحال کا جائزہ لے لیں اس چیز کے لیے، تو یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو اسمارٹ فون کے ذریعے سے وائی فائی کا جو مرض ہے، یہ کسی بھی اور مرض سے زیادہ خطرناک شکل اختیار کر گیا ہے۔ کسی بھی باقی جتنے بھی جسمانی امراض ہیں ان سے کہیں زیادہ خطرناک ہے یہ۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، لہو و لعب، فلمیں، ڈرامے، بیہودہ گفتگو، یہ اس کے ساتھ ہماری دلچسپی تھی، اور ہم اس قسم کے لوگوں کی صحبت کو پسند کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بیہودہ لہو و لعب کی گفتگو، سیکس کے بارے میں، مال حرام کیسے کمانے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرتے، اس محفل کے اندر، اس صحبت میں زندگی گزاری ہم نے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا و سزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ جھٹلانے سے مراد دو طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں بھی کہ جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان آؤٹ رائٹ نظریے کا انکار کرتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں نے آپ کو ابتدائی آیات میں بتایا اس چیز کے لیے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے جب نظریہ پیش کیا جاتا ہے اس نظریے کا انکار کر دیتے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ایک دن آئے گا، موت آئے گی، حساب و کتاب، کہتے ہیں اس قسم ھذا اساطیر الاولین، ایسے قصے کہانیاں لوگوں نے بنائے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ایک یہ ہے روز جزا و سزا کو جھٹلانا، اکاؤنٹیبلٹی کا انکار کرنا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جھٹلانے والے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ روز آخرت کا زبان سے کہتے کہ ہے، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے غلط بیانی کر رہے ہیں، ان کا اس نظریے پر کوئی یقین نہیں۔ اور ان کے لیے جس عذاب علیم کا ذکر کیا گیا ہے آگے جا کے سورہ بقرہ میں، ان کے بارے میں بصراحت کہا کہ یہ عذاب علیم ہماری پسند نہیں ہے، بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا اس نظریے پر اعتقاد ہے، اکاؤنٹیبلٹی پر، ڈے آف ججمنٹ پر، جھوٹ بولتے ہیں اس مسئلے میں ان کا، یہ دوسرے جھٹلانے والے لوگ ہیں، اور یہ زیادہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں بمقابلہ ان کے جو کھل کے انکار کرتے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا و سزا کے کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ، ہم اسی روش پر زندگی بسر کرتے رہے، ہم نے کبھی یعنی ضمیر کی آواز کو نہیں سنا، اور اسی راستے پر یعنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، اسی پر مطمئن تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی کامیابی کا راستہ، اس پر چل رہے تھے، حتیٰ کہ اسی راستے پر چلتے ہوئے ہمیں موت آ گئی۔
اللہ تعالیٰ نے آگے جو چیز بیان فرمائی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہم نے یہ لوگ جو ہیں اسی حالت میں مر گئے اور آج انجام کار جہنم پہنچے. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ بھی چیز جو ہے جو سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت الکرسی میں عرض کیا نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. قرآن کریم ایک نظریہ دیتا باقاعدہ شفاعت کا، ایک پورا عملی زندگی کا ایک ماڈیول بیان کرتا ہے انسانی زندگی کے سفر کا، جسے مغفرت کہا جاتا ہے. مغفرت کے اندر ایک سب ماڈیول ہے جسے شفاعت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ جو ہم نے کام شفاعت کا مسئلہ ہے وہ چیز جو ہے وہ یعنی اگر سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی اگر اسی حالت میں انسان کو موت آ گئی تو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش میں اس کے کوئی کام نہیں آئے گی. مثال، نوح نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی. نوح نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سفارش کو قبول کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ تیرے اہل سے ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے، یعنی تیرے پروردگار کا نافرمان. لیس من اہلک، اگرچہ جسمانی طور پر یہ تیرے صلب سے پیدا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو تیرے اہل سے خارج کر دیا ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں. ایک اصول ہے. اب یہ وہ ایک آدمی چھٹے امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہتا ہے کہ میں آپ کی ولایت جو ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. امام نے کہا کیا شرط ہے؟ اس نے کہا آپ میری جنت کی ضمانت لیں. اب یہی بحث ہے. وہ کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے. پھر امام نے کہا کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں ٹیکس وصول کرتا ہوں. بنی امیہ کا یہ لوگ دور حکومت تھا، ان کی حکومت میں ٹیکس وصول کرنے والا کارندہ ہوں. امام نے فرمایا کہ میں ضرور جنت کی ضمانت لینے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ جس جنت میں تم جانا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان جنتوں کا خالق ہے اس نے مال حرام کھانے والوں پر ان جنتوں کو حرام قرار دے دیا ہوا ہے. ایک شرط ہے میری اور وہ یہ ہے کہ آج تک جتنا مال حرام کمایا واپس کرو، آئندہ مال حرام نہ کمانے کا عہد کرو تو پھر میں تمہاری ضمانت لے سکتا ہوں. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی پھر ان کے کوئی کام نہیں آئے گی. ولو ہم یہ کریں کہ اگر ہم مال حرام کھاتے ہیں، کسی شکل میں بھی مال حرام کھاتے ہیں، اس کی بھی تفصیل سمجھائیں. گھر پہ 100 فٹ اونچا علم لگائیں اور ہر محرم میں 1000 دیگ کھانے کے لوگوں کو کھلائیں لیکن مال حرام سے اجتناب نہ کریں. یہ چیز یہ سن لیجیے، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش اس کے کوئی کام نہیں آئے گی اس چیز کے لیے. کہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت امام حسین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے مقابل پر ایک نظام قائم کیا ہوا کوئی، کہ ہم بے شک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں لیکن حضرت علی اکبر کی مصیبت کو یاد کر کے گریہ کریں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے جلوس عزاداری میں یا ان دیگر مراسم میں ہم کھانا کھلا دیں تو اس کے نتیجے میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے. اور یہ چیز جو ہے یہ ایک بالکل غلط نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگر کوئی انسان جو ہے اس کا شمار ظالمین میں ہوتا ہے اور جس کردار کا ذکر کیا گیا وہ اس زندگی میں عمل کے منزل میں امتحان کے منزل میں اس کردار پر چلتا رہا اور اس نے اسی حالت آتان الیقین، اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کسی سفارش کرنے والے کی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی. یہ میرے عزیزان وہ کردار ہے جو معیار، میں نے پہلے جو معیار عرض کیا تھا ایک آپ کی خدمت میں صاحبان انعام کا، جو کہاں سے نکالا تھا ہم نے، یہ سورہ مدثر میں ہے، وہ تھا سورہ انبیاء میں. اس میں وہ 3 چیزوں پر مشتمل وہ چیز تھی. پہلی چیز کیا تھی؟ ان یسارعون فی الخیرات،
نیکی کے امور میں عجلت کرنے والے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہیں، وہ دوڑتے ہیں اس کام کے لیے، یسارعون فی الخیرات۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یدعوننا رغبا و رہبا، ہر حالت میں امن کا زمانہ ہو یا خوف کا زمانہ ہو، اللہ کی رحمت پر امید اور اس کی قدرت کا یقین ان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنی تدبیر پر کبھی بھروسہ نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، زحمت کرتے ہیں، لیکن اللہ سے پروردگارہ اسے قبول فرما، پروردگارہ اسے نتیجہ خیز کر دے، پروردگارہ اسے میرے لیے خیر و برکت کا موجب قرار دے۔ ہر نماز یاد رکھیے گا اچھی چیز نہیں ہوتی، بعض نمازیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، ہر آنے والا مال اچھی چیز نہیں ہوا کرتی، وہ بہت سارے مال ہیں جو انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، عہدے اچھے نہیں ہوا کرتے، ہر وہ چیز جو اچھی ہے، ہر وہ نعمت جو توفیق کے شکر کے ساتھ آئے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہر وہ نعمت جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق شکر انسان کو نہ دے، اس نعمت کے ہونے سے نہ ہونا 1000 درجے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ معیار شناخت کروا دیے گئے ہیں عزیزان۔ اب آگے جو مسئلہ ہے اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو وجود عطا کیا، نور عقل عطا کیا، ارادہ دیا، سلامتی دے دی، اور آپ کی عقل کی رہنمائی کے لیے انتظام کر دیا، دونوں راستے آپ کے سامنے کھولے، شاکرن بھی کھول دیے، اس کا معیار بھی سمجھا دیا، کفورا بھی کھول دیا، اس کا معیار بھی سمجھا دیا۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ شاکرن کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر نعمت کے راستے پہ چلیں گے ہم آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو مزید عطا کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر آپ نے نفس کی خواہشات کے پیروی کا راستہ اختیار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ کل اس کی آخری بحث ہے اس چیز کی، اور جس میں ہم چند ایک اور وہاں پر بھی معیار بیان کیے گئے ہیں، سورہ مبارکہ واقعہ سے کچھ چیز لیں گے، اور بس پھر یہ ہماری سورہ الحمد کی بحث جو ہے اس کو یعنی مکمل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔